4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور اسی سے فیصلہ کر لوں گا کہ فضائل کی منزل کی نوکری زیادہ کرنی ہے یا 2 درد کے لفظ آپ کے حوالے کر کے عزتدار سید زادے سے دعا فرما کے میں اپنے اگلے سفر پر چلتا چلوں۔ پہلا مصرع پڑھوں، یہ چہروں کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ پہلا مصرع آپ کے کشکول ولایت میں اسی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے 3 مصروں تک بات نہیں کھلے گی، چوتھے مصرے پہ بات ایسے کھلے گی ہر ماتمی اس نوکر کے حق میں ڈھیر دعا فرما دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے، جو بندہ شاعری سننے کا فن رکھتا ہے اور جس بندے کو اردو سے تھوڑا سا لگاؤ ہے، بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں، دعا فرمائیں گے، عزادار بیٹھے ہیں۔ اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے، کوفے سے کربلا کا پتہ پوچھتے ہوئے۔ جو بندہ ادب سننے کا عادی ہے، بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں، یہ امام حسین کے پاک منبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، حق بنتا ہو رکھنا نہیں، نہ بنتا ہو بولنا نہیں، میں ڈھیر راضی کھڑا ہوں۔ اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے، اولاد مصطفیٰ کا پتہ پوچھتے ہوئے، کوفے سے کربلا کا پتہ پوچھتے ہوئے، عباس سے حسین یہ بولے کچھ انتظار، اور آئے گا خدا کا پتہ پوچھتے ہوئے۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسکو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ جو بندہ بول سکتا ہے کہ لمحے کے لیے آواز بلند کرو، حیدری عباس سے حسین یہ بولے کچھ انتظار، ہرائے گا خدا کا پتہ پوچھتے ہوئے۔ ایک درجہ منزل بلند کرنا، 4 مصرے وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میری پہچان کا باعث بنے۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے۔ ڈھیر شکر گزار، میرا قد اتنا نہیں جتنی آپ نے دعا فرمائی ہے۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر لمحہ، میں ڈھیر مطمئن ہو کے الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے۔ میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے۔ یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے مولا کے منظور نظر مدافعانوں سے لے کے وہ پیچھے بیٹھے عزادار تک، چوتھے مصرے پہ صرف وہ بندہ بولے جو کہے، جو اعلان کرے کہ مجھے حیدر رضوی کے چوتھے مصرے میں اپنا آپ نظر آیا۔ جو بندہ کہے چوتھے مصرے کے آئینے میں مجھے اپنا آپ نظر نہیں آیا، اسے چھٹی دے رہا ہوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مس ہو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے، ماحول کو سلام ہے۔ شاباش، یا علی یا علی یا علی یا علی، عزتوں میں اضافہ ہو۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مس ہو، بولتی زبان کربلا میں بلند ہو۔ ایک درجہ منزل بلند کریں، میں 6 مصرے پڑھوں اور 2 درد کے لفظ عزتدار شخصیات کے حوالے منبر کرتا چلوں۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، نقشہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا کے 6 مصرے، زندگی باقی، یہ چہروں کی زیارت باقی۔ حسین پہنچے ولید کے دربار میں۔ جو بندہ مضمون سے محبت کرتا، بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں۔ حسین ولید کے دربار میں پہنچے، دن تھا 26 رجب کا۔ 26 رجب کا دن حسین ولید کے دربار میں، منظر کیا تھا؟ منظر کو ذہن میں بٹھائیں، میں مصرے آپ کے حوالے کروں۔ ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، کئی ملکوں کے گورنر جو ولید کے غلام تھے وہ ولید کے ساتھ تخت نشین تھے۔ مورخینوں نے ہاتھوں میں قلم اٹھایا ہوا تھا، حسین اور ولید کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا حسین اور ولید کے درمیان جو مکالمہ ہوگا لفظوں کو قید کریں گے، تاریخ دنیا تک پہنچا دیں گے۔ ڈھیر جلدی کر لی، سے زیادہ جلدی مجھے آتی نہیں۔ حسین کے ہاتھوں میں آیا خط، حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا حسین یہ خط ہے یزید کا، یزید چاہتا ہے اب اس کی بیعت کر لے۔ حسین نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے ہو کے ولید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا حسین ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا میں دونوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کہا حسین ایک لمحے سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس شاہی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے۔ حسین یہ دیکھ تو صحیح، یہ کئی ملکوں کے گورنر یہ سب یزید کے غلام ہیں۔ حسین نے ایک لمحہ سوچ، اگر یزید کی بیعت کر لے گا تو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اب حسین جو نفس مطمئنہ کی طرح کھڑا ہوا تھا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ولید تو نے حق ادا نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے کہا میں یزید کی دولت دیکھ کے، یزید کی شاہی دیکھ کے، یہ یزید کے مورخین دیکھ کے میں یزید کی بیعت کروں۔ نہ 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 ولید، مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب دربار تھا، ولید تھا جو لوگوں سے کھچا بھرا ہوا تھا. جب حسین نے کہا نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پہ موت کی زردی ہے. کہا اچھا حسین اگر آپ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر آپ وقت کا امام بن کے جواب دے آپ جیسے اور اس جیسے میں فرق کیا ہے. حسین نے کہا تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے، اب جواب دینا مجھ پہ واجب ہے. مورخین کی طرف انگلی کر کے حسین نے کہا مورخین حسین کے یہ جملے تاریخ کے دل پر رقم کر دو. تو نے کہا میں یزید کی دولت دیکھوں، شاہی دیکھوں، خزانہ دیکھوں، مورخین دیکھوں، مورخ دیکھوں، میں یہ سب دیکھ کے یزید کی بیعت کر لوں؟ نا وہ جیسا اس جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا. ولید نے کہا پھر حسین اپنے جیسے میں اور اس جیسے میں فرق تو بتائیں. حسین ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو کہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں، میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں. یہ کہنے کے بعد حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا. یزید کے ہاتھ کو ہوا میں اڑا کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ولید تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں. یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں. جا ولید تیرے دربار میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی آج یہ اعلان کر کے کہہ رہے جا ولید جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا، وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چن چن کے لے کے آؤں گا. لیکن ولید تیرے دربار میں کھڑے ہو کے آج حسین ابن علی یہ اعلان کر کے کہہ رہے کہ قیامت کی آخری انگڑائی تک میں حسین ابن علی ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سمجھ کو بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو یا علی. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. ڈھیر نقصان ہوا ہے حسین کی بہنوں کا. عزادار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. 8-9 منٹ میں نے فضائل پڑھ لیا، 4-5 منٹ کی مصاحب کی نوکری تاکہ ایک آنسو میری آنکھ میں آ جائے، ایک آنسو تیری آنکھ میں آ جائے. جملہ میرا سارا دن رونے کے لیے کافی تھا. ڈھیر نقصان ہوا ہے حسین کی بہنوں کا. بابا جی آپ نے دعا فرمانی ہے. سرکار میرے عزتدار مولا کے مداخوان بیٹھے ہیں. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان کے بیٹھے ہوئے میں الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 2 لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ گھر سے رونے کے لیے حسین کے دربار میں آئے، ذاکری منوانا مقصد نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ محرم کی آمد ہے اور لوگ گھروں کی تھڑیوں پہ بیٹھ کے ہاتھ ملتے ملتے سوچتے ہیں یہ ہر لمحہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ نہ دن کی فکر کرتے ہیں نہ رات کی فکر کرتے ہیں، ہر لمحہ حسین کی عزاداری میں ہوتے کیوں ہیں؟ ایک واقعہ پڑھا ہوں، کتاب کا نام ہے انوار الامہ. کتاب کہتی ہے مصر کا ایک تاجر تھا جو حسین سے ڈھیر محبت کرتا تھا، اور حسین سے محبت کرنے کی دلیل یہ تھی کہ وہ اپنے گھر عشر محرم کی 10 دن مجالس کروایا کرتا تھا. جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا مختصر کرتا ہوں. حالات بدلے اور وہ تاجر اتنا غریب ہو گیا کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے. جو بندہ توجہ سے بیٹھے سیدزادہ وعدہ کر رہا ہے تو شام تک روئے گا اس نوکر کے الفاظ یاد کر کے. اس تاجر کے گھر کے برتن بک گئے. کریم حسین کی تھی، عشق حسین سے تھا، مطمئن ڈھیر تھا، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا. لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا رہا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا. کبھی کبھی تنہا گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتا تھا اب حسین کا ذکر کرواؤں گا کیسے، اب پاس وسائل نہیں. وقت گزارا، مہینہ ذی الحج کا شروع ہوا. جو حسین سے محبت کرتے ہیں بات اس بندوں سے کرنے جا رہا ہوں. مہینہ ذی الحج کا شروع ہوا، اس کی طبیعت میں بے چینی آ گئی. 15 ذی الحج گزر گئی، 18 ذی الحج گزر گئی. جب آیا نا دن 28 ذی الحج کا، اس سے مختصر ہو نہیں سکتا. کسی کا دل دکھے تو آئے کر دینا. جب 28 ذی الحج کا دن آیا نا، وہ روتے روتے شام کو اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا اور چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا. جو بندہ لفظ سمجھ گیا مجھے ملاوٹ کرنا آتی نہیں، میں حسین کے پاک منبر پہ کھڑا ہو کے میں عزادار بن کے لفظ تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا، الفاظ اس کی زوجہ کے کان میں گئے. زوجہ توڑ کے چھت پہ اس کے پاس آ گئی. اے تاجر چاند سے زندگی کے شکوے کیوں کرتا ہے؟ تاجر کی چیخ نکلی، تڑپ کے کہتے ہیں اس زندگی سے بہتر تو موت ہے. میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ محرم بھی آ رہا اور میرے گھر حسین کی عزاداری نہیں ہو رہی. اس کی زوجہ نے کہا پریشان نہ ہو، میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے، وہ چیز بیچ دے، گھر جا کے حسین کی عزاداری کروا لے.
جو گھبرایا ہوا تھا، جو بے چینی تھی، ڈھیر تسلی میں آ گیا۔ اب جو یہ مرد حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تاجر کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا کہ میری زوجہ نے کسی بھلے وقت میں زیور کا کوئی ٹکڑا بچا کے رکھ لیا تھا کہ کوئی مشکل آئے گی، وہ زیور بیچ کے اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ جب زوجہ نے کہا نا میرے گھر کوئی قیمتی چیز ہے میرے پاس، تو تاجر کہتا مجھے پہلے نہیں بتایا، میری بے چینی دیکھ کے تجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اس کی زوجہ نے کہا چل میرے ساتھ، میں تجھے قیمتی چیز دیتی ہوں، بازار میں بیچ دے، گھر حسین کی عزاداری کروا لے۔ کتاب کہتی ہے اس کی زوجہ چل تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کتاب کہتی ہے چلتے چلتے اس کی زوجہ اسے باہر لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، اس عزادار کو میرا سلام ہے۔ یہ ہائے کی قیمت تجھے سیدہ بتائیں گی۔ اپنے بیٹوں کے پاس آ گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے ہی میری وہ قیمتی چیز ہے۔ تاجر گھبرایا، جن کے جوان بیٹے ہیں، تمہاری ہائے مجھے اگلے جملے پہ چاہیے۔ تاجر کہتے ہیں بیٹوں کو بیچ دوں؟ تڑپ کے کہتی ہے بیٹوں کو بیچ دے، میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں، لیے بھی تو حسین سے تھے نا۔ کہتا تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، صبح بیٹوں کو اٹھ کے تیار کر دینا، میں مصر کے بازار میں بیچ دوں گا۔ کتاب کہتی ہے 29 ذی الحج کا دن آیا، یہ نقشہ ذہن میں بٹھانا اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ 29 ذی الحج کا دن آیا، ماں اپنے بیٹوں کو تیار کرتی رہی۔ کتاب کہتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹوں کو نہیں روئی، بیٹوں کو تیار کرتی تھی اور چیخ مار کے کہتی تھی ہائے علی اکبر، پھر رو کے کہتی تھی ہائے میرا جوان قاسم۔ کتاب کہتی ہے بیٹوں کو تیار کر دیا، تاجر کے ہاتھ میں دونوں بیٹے تھما دیے، کہا بی بی کے نام پہ انہیں فروخت کرو، انہیں بیچ کے گھر حسین کی عزاداری کروائیں گے، ڈھیر حسین کو روئیں گے۔ کتاب کہتی ہے مصر کے تاجر نے اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑا، چلتے چلتے مصر کے مرکزی بازار کے مرکزی چونک میں آ گیا۔ جو بندہ رونا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے دیکھیں مجھے، کتاب کہتی ہے باپ نے بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، مصر کے مرکزی بازار کے مرکزی چونک میں باپ نے بیٹوں کا ہاتھ تھام کے پہلی صدا بلند کی غلام لے لو، پھر صدا بلند کی غلام لے لو، رونا ہے اپنی عظمت لئی عالیت کوئی احسان نہیں، پھر آواز دی غلام لے لو۔ کتاب کہتی ہے دن سے لے کر رات تک تاجر چیخ چیخ کی آوازیں لگاتا رہا، کوئی خریدار نہ آیا۔ جب رات ہوئی نا، تاجر بے بس ہو کے روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ بابا علی رضا شاہ جی کتاب میں میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، جب رات کو زمین پہ بیٹھا نا، سارا دن خریدار نہیں آیا۔ نقشہ سمجھنا، سر کو جھکایا ہوا ہے، انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے اور کہہ رہے شاید بی بی کو قبول ہی نہیں ہے، شاید اس مرتبہ میری منظوری نہیں ہے کہ میرے گھر میں حسین کا ذکر ہو۔ کتاب کہتی ہے تاجر کے لبوں سے شکموں کا جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ گھوڑے سوار نے کہا غلام بیچے گا؟ نقشہ سمجھنا، تاجر زمین پہ بیٹھے سر جھکا ہوا ہے، گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا غلام بیچے گا؟ تاجر کہتا ہے بیچنے کے لیے لایا ہوں، تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار کا بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑا سوار کہتا ہے خریدنے سے پہلے مجھے یہ بتا یہ جنہیں بیچنے لایا ہے وہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تاجر کی چیخ نکلی رو کے کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے ہیں۔ گھوڑا سوار تڑپ کے کہتا ہے کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا، تاجر نے دونوں ہاتھ چہرے پہ مار کے کہتا ہے جس کے لیے بیچنے آیا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، جس کے لیے بیچنے آیا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔ گھوڑا سوار کہتا ہے اچھا جلدی بتا کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا بس اتنی قیمت دے دے، میں 10 دن اپنے گھر حسین کی عزاداری کروا دوں، 11ویں دن سے مجھے اور میری زوجہ کو بھوکا بھی رہنا پڑے، میں بھوکا بھی رہ لوں گا۔ تاجر کا سر جھکا ہوا ہے، گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑا سوار کہتا ہے تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، اپنے دونوں بیٹے مجھے دے دے، میرے گھوڑے پہ سونے سے بھری اشرفیوں کی بوری ہے، اسے سینے سے لگا دے، گھر چلا جا، جیسے استعمال کرنے ہیں اشرفیوں کو استعمال کر۔ لیکن جب گھوڑے سوار نے کہا نا بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے بٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے، تاجر کی چیخ نکلی رو کے کہتا ہے میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، تو اپنے ہاتھوں سے بھی میرے بیٹوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، گھوڑے سوار نے اپنی ہائے بلند کی، تڑپ کے کہتا ہے تیرا جو سر جھکا ہوا ہے تو نے انصاف نہیں کیا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہیں۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے بس وہ جو ماتم کے لیے بلند ہو رہے ہیں، کہتا ہے ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہیں۔ تاجر نے معافی مانگی، بیٹوں کو ہاتھ سے گھوڑے پہ بٹھایا، آخر جملے کے قریب آ گیا، بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھا کے سونے سے بڑی اشرفیوں کو سینے سے لگایا۔ کتاب کہتی ہے گھر دوڑتا جا رہا ہے اور زبان سے کلمات ادا کر رہے شکریہ سیدہ،
شکریہ بیوی، تیرے وسیلے سے حسین میرے گھر کا مہمان ہوگا۔ گھر چلا گیا، حسین کی عزاداری کی تیاری کی۔ کتاب کہتی ہے یکم محرم کا دن آیا، دن سے لے کر رات تک اس تاجر کے گھر عزاداری ہوئی، ماتمداری کرواتا رہا، اور جب ماتمداری ختم ہو گئی تاجر اپنے ہاتھ سے عزاداروں کو لنگر کرواتا رہا۔ اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا، زندگی باقی ہے، چہروں کی زیارت باقی، اللہ جانے کون روئے گا اگلے سال، صرف وہ روئے گا جو بندہ یہاں موجود ہوگا۔ تاجر سارا دن عزاداری کروانے کے بعد، عزاداروں کو اپنے ہاتھوں سے لنگر کروانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب عزادار جاتے تھے تاجر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا آج جا رہے ہو کل بھی ضرور آنا، کل مل کے اکبر کو روئیں گے، کل مل کے قاسم کو روئیں گے، کل مل کے غازی کے بازو کا ماتم کریں گے۔ کتاب کہتی ہے جب آخری عزادار بھی چلا گیا، وہ تاجر اپنے گھر بستر پہ آ کے بھی لیٹا ہی تھا کہ اس کی زوجہ دوڑتے دوڑتے اس کے قریب آ گئی۔ زوجہ نے تاجر کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی ہے تجھ سے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی، بس یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے، بس یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے۔ وہ تاجر تڑپ کے اٹھا، تڑپ کے کہتا ہے چہرے سے بڑا شریف دکھتا تھا، ہر طرف نور کا سما تھا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ تاجر کی زوجہ نے جب سنا نا اس کے دونوں بازو نہیں تھے، تڑپ کے کہتی ہیں ہاں دونوں بازو نہیں تھے، میرے بیٹوں سے اپنے گھر کے کام کروائے گا۔ یہاں تاجر کی زوجہ کے لبوں سے لفظ نکلا گھر کے کام کروائے گا، یہاں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، وہ تاجر کی زوجہ دوڑتے دوڑتے گھر کے دروازے پہ گئی، جیسے دروازہ کھولا عزاداروں سنو گے منظر کیا تھا، ایک کالے مرغے والی بیوی ہے جس نے تاجر کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، تڑپ کے کہتی ہے لے اپنے بیٹے پکڑ، میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں۔ تاجر کی زوجہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی، بی بی پہ قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں بی بی معاف کرنا، میں نے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے، اگر بیٹوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہیں معاف کر دے۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ کالے مرغے والی بی بی کی چیخ نکلی، تڑپ کے کہتی ہے سر اٹھا کے دیکھ، میں زخمی پہلو والی بی بی ہوں، میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں، میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں، میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں۔ اور جنہیں ہمارا رونا سمجھ نہیں آیا، جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں شرابیوں کے ہجوم میں رو کے کہتی تھی عباس وسیع عالم اللہ